اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آباد ذی وقار اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے حصے میں یہ مقام اور مرتبہ نہیں آیا۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ ما عموم پر دلالت کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ جو کچھ بھی آپ نہ جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو آباد ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کے مقامات کو حضور نے واضح بھی فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں اور سرکار نے جو قیامت کے بارے میں اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، اگرچہ وہ پاک دور تھا جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، حضور فرماتے ہیں بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، سبحان اللہ، ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے متصل ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کا زمانہ، فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ بہتر زمانہ ہے جو ان کے متصل ہوگا، یعنی تابعین کا زمانہ۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، یعنی ظاہری زندگی والا زمانہ، زمانہ جو اب بھی حضور کا ہے، ظاہری زندگی والا زمانہ، اور اس کے بعد فرمایا صحابہ کا زمانہ وہ ہے، وہ بہتر ہے، پھر تابعین کا زمانہ حضور نے فرمایا وہ بہتر ہوگا، بہتر ہو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ایسی قوم آئے گی جن کے پاس مال رکھا جائے گا تو امانت میں خیانت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے ان کے پاس اگر وہ نظریں مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا وہ ایسے لوگ آ جائیں گے جن سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خود بخود جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ سرکار نے فرمایا ان پر موٹاپا ظاہر ہوگا، یعنی عیش و عشرت کو پسند کریں گے۔ سرکار نے فرمایا تابعین کے دور کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو امانت کی خیانت کریں گے، جو نظروں کو پورا نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ فرمایا جھوٹی گواہی نہ دیں گے، ان کو گواہ کے لیے بلایا ہی نہیں جائے گا گواہی کے لیے، وہ خود بخود جھوٹی گواہیاں دیں گے، اور آخر میں حضور نے فرمایا ان پر موٹاپا ظاہر ہوگا، وہ عیش و عشرت کو پسند کریں گے، کام کے بالکل نکمے ہوں گے، وہ کہیں گے بس سوئے رہے اور کھاتے ہی رہے، وہ جہاد سے بھی منہ پھیر جائیں گے۔ تو آباد ذی وقار حضور نے فرمایا تابعین کے دور کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو آپ خود اندازہ فرمائیں اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الصادقین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضور تمام سچوں میں سے بڑے سچے ہیں، سید الصادقین جو سچوں کے سردار ہیں حضور، فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت جو ہے وہ حق پر قائم رہے، میں چاہے جتنا ہی زمانے میں فساد آ جائے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے حکم پر وہ قائم رہے گی،
يضرهم من خذلهم، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو انہیں رسوا کرے، ان کو مٹانے والا، ان کو رسوا کرنے والا ذلیل ہوگا، ولا من خالفهم، ان کو کسی کی مخالفت نقصان نہیں دے گی جو حق والی جماعت ہوگی، اور حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی وہ حق پر قائم ہی رہے گی، نہ کسی کی مخالفت انہیں نقصان دے گی، نہ کسی کا رسوا کرنا، ذلیل کرنا انہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا، بلکہ جتنا لوگ ان کے ساتھ منافقانہ چال چلیں گے، ان کو دشمن بنائیں گے، اللہ ان کی عزت کو دوبارہ فرمائے گا، میں ہمیشہ وہ جماعت حق پر رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو ثابت ہوا اس حدیث پاک سے پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ کہ پوری امت ہی گمراہ ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا، ایک جماعت حق پر ضرور قائم رہے گی، اور یہ نہیں کہ اس دور میں نہیں قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی وہ لوگ حق پر قائم رہیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان، آخر زمانے میں دجالون کذابون، دجال لوگ آ جائیں گے، جھوٹے لوگ آ جائیں گے، دجال ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے، فرمایا یأتونکم من الاحادیث ما بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو آج تک تم نے نہ سنی ہوگی، تم ہو گے تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہوگی، نئی نئی باتیں کریں گے، ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے فرمایا جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خاص ان سے بچو، اپنے آپ کو بھی ان سے بچاؤ، فرمایا لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتُونَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جو نئی نئی باتیں کریں، ایسی بات جو عقل میں بھی نہ آئے، جو نہ تم نے کبھی سنی ہو نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہو، اور میں ایسے لوگوں سے بچنا، ان سے دور رہنا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک سرکار کا فرمان، حضور فرماتے ہیں یأتی الناس علی الناس زمان، اور میں البتہ ضرور آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ لا یبقى احد الا اکل الربا، اور میں کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کے سب سود کھائیں گے، اور میں ایسا دور آئے گا، یہ قیامت کی نشانی حضور بیان فرمائے۔ آج دیکھیے ہم سب کے سامنے وہ حالات ہیں، فرمایا لا یبقى احد، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا الا اکل الربا، سب کے سب سود کھائیں گے۔ اور آگے حضور کا فرمان سنیں، فرمایا فإن لم يأكله أصابه من بخاره، فرمایا اگر کوئی خود نہ کھائے گا تو سود کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا، خود تو نہیں کھائے گا مگر اس کا غبار جو ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا، یعنی ایک دور ایسا بھی آئے گا سب کے سب لوگ جو ہے وہ سود کھائیں گے، اس کے نام کو تبدیل کر دیں گے، کوئی پرافٹ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اگر جو کھانے سے پرہیز کرے گا اس تک بھی غبار ضرور پہنچے گا۔ آج کل دیکھیں مساجد کی اور مدارس کی خدمت کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی بھی مشکوک ہوتی ہے، اگرچہ خود متقی بنے ہوتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، لیکن ان تک غبار تو پہنچ رہا ہے، جو کچھ حضور آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا، دین کی ابتدا بھی غریبوں میں ہوئی، میں دین جب پہلا ابتدا میں اس کو ماننے والے جو تھے وہ بھی غریب تھے، سردار لوگ دعا کر گئے، فرمایا وسا یعود کما بدا، حضور فرماتے ہیں ان قریب دین ایسے لوٹ جائے گا جیسے ابتدا ہوئی تھی، یعنی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی غریبوں پر ہوئی، تو دنیا دار جو ہے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب ہم یہ بات سنتے کہتے ہیں جی سیاست دانوں کو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جہاں بھی جائیں پتہ لگتا ہے یہ اسی عقیدے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو علم عطا فرمایا، حضور نے قیامت کی نشانی پہلے بتا دی، فرمایا دین کی ابتدا غریبوں میں ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی غریبوں میں ہوئی، فرمایا فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، حضور فرمانے لگے غریبوں کو مبارک ہو، فرمایا فطوبى، مبارک ہو غریبوں کے لیے، هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدی،
من سنتی، فرمایا یہی غریب تو ہوں گے جو لوگوں میں اصلاح والے ہوں گے. جب زمانے میں فساد آ جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، فرمایا میرے بعد میری سنت پر عمل کرنے والے غریب تو ہوں گے. اللہ عزیز وقار اس دور کے اندر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرمایا جب میری امت میں فساد ہو جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دے گا. اگر کسی کو کہا جائے نا بھائی مسواک کا معاملہ بھی ہونا، بھائی ایک بالش ہونا چاہیے، سنت ہے، تو ایک بندے کی بات میں نے خود سنی، میں کہتا ہے یہ جو مولویوں کا کام ہے سنت، مجھے تو بس دانت صاف کرنی چاہیے، جیسا بھی ہونا چاہیے. تو سرکار کی بات پہلے فرما گئے اور میں ابتدا بھی غریبوں میں ہی اور اس کی اسلام کی دین کی انتہا بھی غریبوں میں ہوگی. اور فرمایا مبارک ہے غریبوں کو، جب لوگوں میں فساد آ جائے گا، لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، اس وقت میری سنت کو زندہ کرنے والے جو ہوں گے وہ غریب لوگ. آپ دیکھیں دولت جتنا زیادہ ہوتی جائے نا بندہ اتنا دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا کاروبار بڑھتا جاتا ہے بندہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، جماعت کی حاضری بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر جمعہ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے جی کیا کروں، سفر میں ہوتا ہوں اور میں ٹائم بھی نہیں نکال سکتا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، میرا قصور کیا ہے. آج دیکھیں جو دھماکے کیے جاتے ہیں اور جو ہے بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اب اس میں نہ تو مارنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں اور نہ مرنے والوں کو پتا ہوتا ہے میں کیوں مارا جا رہا ہوں، میرا قصور کیا ہے. حضور نے فرمایا یہ وقت آئے گا نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کیوں اس کو قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میرا قصور کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا فقیل کیف یکون ذلک، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ معاملہ کیسے ہوگا، یہ معاملہ کیسے ہوگا. سرکار نے فرمایا قال الحرج، فرمایا حرج کی کثرت ہوگی، قتل کی کثرت ہوگی، بندے کا کوئی احساس نہیں ہوگا، قتل کی کثرت ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ یہ معاملہ جب ہوگا القاتل والمقتول فی النار، ایسی صورت میں جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، میری امت میں فساد آ جائے گا، قتل کی کثرت ہوگی، اور میں اس وقت قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. تو اب اسی وقت جو نشانیاں حضور بتا گئے ہیں 1400 سال پہلے، آج سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر بھی کہیں نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی غیب نہیں جانتے، یہ غیب نہیں تو کیا ہے. اب سنیں اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، سال ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک مہینہ گزرا ہے، ایک مہینہ تو ایک ہفتے کا لگے گا، ایک ہفتہ تو ایک دن کا لگے گا، ایک دن تو ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ ہو، ایک گھنٹہ تو ایک لمحے میں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. آج وہ وہی صورت ہمارے سامنے ہے. ابھی تو ہم روزے رکھ کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی رمضان شریف بلا لیں، قریب ہو جائے گا زمانہ. فرمایا پھر کیا ہوگا، وَيَقْبِضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا، عالم فوت ہو جائیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کی کثرت ہوگی. عالم فوت ہو جائیں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی. فرمایا وَيَلْقَى الشُّحَّ، لوگوں میں بخل ظاہر ہوگا، ہر بندہ بخیل نظر آئے گا، کوئی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج کی کثرت ہوگی. عرض کیا کہ حضور حرج کیا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا قتل، فرمایا قتل کی کثرت ہوگی. ایمان سے بتائیں یہ نشانی ہمارے سامنے ہے یا نہیں. پھر بھی کوئی کہے نبی کو پتہ نہیں تھا تو اللہ اسے سمجھ کی توفیق دے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث پاک سنیں، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمض الرجل علی القبر، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوگی، لوگوں کی ایک کیفیت ہوگی. وہ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ایک مرد ایک قبر کے پاس گزرے گا، فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء. فرمایا ایک بندہ قبر پر گزرے گا، وہیں بیٹھ جائے گا اور تمنا کرے گا، رو کر کہے گا کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، میں تو اس سے پہلے مر جاتا، میں زندہ کیوں رہا، کاش کہ یہ قبر میری ہوتی. حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، ولیس به الدین الا البلاء، اس وقت دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے مصیبت میں بندہ آ جائے. میں دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے. سرکار نے یہ بھی فرمایا، فرمایا قرب قیامت
دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے بندہ اپنی ہتھیلی میں انگارہ رکھے، پر میں اس کی جتنا تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف آسان ہے، دین پر چلنا اس پر بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، وہ حالات ہمارے سامنے ہیں جو دین کی باتیں کرے، چل کہتے چل بھائی چل میں تجھے جانتا ہوں، تیرے باپ دادا بھی جانتا ہوں، اور بندے کی اپنی قبر ہے، اپنا حساب ہے، تو بڑا مولوی بنا ہوا ہے، جا اپنے آپ کو سمجھا، آج کو سیدھی بات نہیں کرنے دیتا۔ تو ابا ذی وقار جو کچھ حضور فرما گئے 1400 سال پہلے، آج وہی کچھ ہمارے سامنے ہے۔ مزید جو نشانیاں حضور فرما گئے انشاءاللہ آئندہ جو معاذ کروں گا، دعا کریں اللہ کریم مجھے اور آپ کو فکر آخرت کی توفیق۔ آمین۔ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔